السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ اب آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اب ایک دو روز میں انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کا آغاز ہوگا، یعنی اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے تو اتوار کے دن پہلا روزہ ہوگا، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے تو پیر کا پہلا روزہ ہوگا۔ تو بس ایک دو دن کی بات ہے، تو اس مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہماری گفتگو روزے کے مسائل کے بارے میں ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے، کوئی بھی، جیسے نماز ہے عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، دعا ہے عبادت ہے، عمرہ ہے عبادت ہے، قربانی ہے عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یا صدقہ خیرات کرنا ہے عبادت ہے۔ تو یہ جو عبادت آپ کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے اس کے تمام مسائل کا سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب وہ مرد ہے تو مرد پہ بھی فرض ہے، عورت ہے تو عورت پر بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد پہ فرض ہے عورت بری ہے، یا عورت پہ فرض ہے تو مرد بری ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں پر یکساں احکامات ہیں اور دونوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دیکھیے روزے کو اللہ پاک نے جو فرض کیا ہے، یہ روزہ فرض کب ہوا؟ تو آیت شریفہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دونوں پر روزے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں بھی تقوی پرہیزگاری کا پیکر بن جائیں، متقی بن جائیں، یعنی متقی بنانے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔
یہ اللہ پاک نے پچھلے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، ہمارا بھی۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی امت پر روزے فرض رہے، کسی پر محرم کے تو کسی پر سفر کے، کسی پر جو ہے شوال کے تو کسی پر رمضان مبارک کے، اور کسی امت پر کچھ مہینے کے ایام بیض کے روزے فرض تھے، کچھ امتوں پر کیا ہے اس طریقے سے سال بھر روزے رکھنے کا تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا۔ یہ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال الگ الگ امتوں پر الگ الگ موقع محل کے اعتبار سے الگ الگ مہینوں میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ روزہ ہر امت پر فرض رہا، اسی طرح اللہ نے اس امت پر بھی روزے کو فرض کیا۔ اب روزے کو جو فرض کیا گیا وہ کب کیا گیا؟ تو 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا۔ سمجھ گئے؟ رمضان کے روزے فرض کب کیے گئے؟ 2 ہجری شوال کے مہینے میں آیت شریفہ نازل ہوئی۔ 3 ہجری کے رمضان سے صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ سمجھ گیا تھا؟ یہ حکم آنے سے پہلے محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن جب یہ حکم آ گیا تو اب محرم کے بجائے رمضان مبارک کے روزے اللہ پاک نے سال میں ایک مرتبہ ایک مکمل مہینے کے روزے مردوں پر بھی فرض کر دیے، عورتوں پر بھی فرض کر دیے۔ اب یہ تو ہو گئی روزے کی فرضیت کی بات۔ تو روزہ فرض بھی ہے، روزہ رکھنا واجب بھی ہے، روزہ رکھنا سنت بھی ہے، روزہ رکھنا نفل بھی ہے۔ مگر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آج وہ فرض روزے کے بارے میں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فرض روزہ، واجب روزہ، سنت روزہ، نفل روزہ، یہ تمام روزوں کے لیے مسئلے مسائل تقریباً سیم ہے۔ یعنی سحر کا وقت سب کے لیے سیم، افطار کا وقت سب کے لیے سیم۔ یعنی سحر اور افطار کرنے کا جو مسئلہ ہے فرض روزوں کے لیے جو ہے وہ نفل، سنت اور واجب روزوں کے لیے بھی وہی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ہاں، موسموں کے لحاظ سے 1-2-4 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اس طریقے سے فرق ہوتا رہتا ہے ٹائمنگ کا، وہ ایک الگ بات ہے۔ گرما میں جلدی سحر کرنا پڑتا، سرما میں جو ہے نا تھوڑا وقت بڑھ جاتا ہے سحر کا، تو دیر تک بھی آپ سحر کر سکتے ہیں۔ تو جب رات بڑی ہو جاتی ہے سحر کا وقت بڑھ جاتا ہے، جب رات چھوٹی ہو جاتی ہے سحر کا وقت کم ہو جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب گرما کے موسم میں کیا ہوتا ہے، افطار کا وقت دیر تک رہتا ہے، یعنی 6:45-7 بجے جو ہے نا تک چلے جاتا ہے، اور سرما میں آپ کو کیا ہے 5:45 تک آ جاتا ہے نہیں۔ تو افطار کے اوقات میں، سحر کے اوقات میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتا، مگر سحر کرنے کے مسائل، افطار کرنے کے مسائل اور روزے میں کیسا رہنا ہے، یہ مسائل فرض روزے کے بھی وہی ہے، سنت، واجب اور نفل روزے کے بھی وہی ہیں۔ تو فرض روزے کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج۔ تو فرض روزے کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 184، 185، 186 اور 187، یہ 3 آیات مبارکہ میں روزے کے تعلق سے احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ پہلا یہ بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کون سا آدمی یا کون سی عورت رمضان مبارک کے روزے اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے؟ کون سے لوگ؟ اس کی بات بیان فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تہتدون۔ یہ جو آیت شریفہ ہے، ولعلکم تشکرون، یہ جو آیت شریفہ ہے، یہ آیت پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہے اور اس کو یہ یقین ہے
کہ میری بیماری روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی، اور زیادہ میں کمزور ہو جاؤں گا، اور زیادہ کیا ہے پریشان ہو جانا پڑیں گا، یہ یقین ہے اس کو اور انہیں تجربہ کر لیا سوئے، ویسے بندے کے لیے رمضان کے روزے چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بعد رمضان کے صحت ہونے کے بعد وہ روزوں کی قضا کر لے گا۔ سمجھ گیا تھا؟ بعد رمضان کے بھی صحت نہیں ہوئی، پورا پھر اگلا رمضان آنے تک صحت نہیں ہوئی اس کو، تب اس صورت میں وہ اگلا رمضان آنے تک صحت مند ہو گیا تو اگلے رمضان کے روزے رکھ لے گا، یہ روزے بعد میں قضا کر لے گا۔ بہرحال بیمار آدمی کے لیے یہ اللہ پاک نے سہولت رکھی۔ اب بیمار کیسا رہنا، یہ بات بتا دی گئی کہ اس کو یہ یقین رہنا کہ میں روزہ رکھا تو بیماری اور مزید بڑھیں گی، تھوڑا لائٹ سر میں درد ہاں سر میں درد تھوڑا سا بلکہ روزہ چھوڑ دے رہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ تھوڑا سا سر میں درد ہے، تھوڑا سا لائٹ ہلکا سا پیٹ میں درد ہے یا پیر ہاتھ کھینچ رہے، یہ بیماری پہ روزہ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جیسے ڈینگو بخار ہو گیا آپ، اللہ محفوظ رکھے، جیسے چکن گنیا ہو گیا آپ، اب دوائی لینا سے نہیں تو پھر پلیٹلیٹس اور کم ہوتے چلے جاتے، سمجھ رہے؟ تو یقینی بات ہے وہاں پہ کہ بیماری اور مزید بڑھ جائیں گی، ہے نہیں؟ تو اس صورت میں کیا ہے معلوم ہے، بندے کو روزہ چھوڑ سکتا ہے، انہیں چھوڑ کے بعد میں صحت ہونے کے بعد وہ روزہ قضا کر لینا، انہیں جتنے بھی روزے چھوڑیں گا اس کی قضا کر لینا۔ ایسے ہی جو حیض اور نفاس والی عورت ہے تو حیض اور نفاس والی عورت پر وہ حالت میں روزے نہیں رکھنے کا ہے، لیکن بعد رمضان کے اگلا رمضان آنے سے پہلے انہیں قضا کر لی تو بہتر ہے۔ اس میں اگر اس کے کچھ روزے اور رہ گئے پھر اگلے سال پہ کیا کرے، وہ روزوں کی قضا کر لے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے۔ اب وہ ایک دم پورے کے پورے جو قضا ہوئے روزے پورے ایک ساتھ رکھنا یا چھوڑ پکڑ کر کے رکھ سکتے، تو بتا رہے اگر اس کے 10 روزے چھوٹے تو ایک ساتھ رکھنا ہے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے، الگ الگ کر کے رہنا، مہینے میں ایک رکھ لینے کا ہے تو 10 مہینے میں 10 ویسا بھی کر لے سکتے۔ آپ کی سہولت پہ اس کو کیا کر دیا گیا ہے، ڈیپینڈ رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا، اب سفر یعنی سعودی عرب جا رہا، دبئی جا رہا یا کہاں پہ بھی، یا اپنے ہی کنٹری میں کیا ہے حیدرآباد ممبئی وغیرہ ایسے جو ہے نا سفر پہ نہیں کر رہا، یا اپنے وطن سے 97 کلومیٹر دور جا رہا انہیں تو مسافر کہلاتا۔ اب نظام آباد سے خالی بودھن جا رہا انہیں تو اس کو مسافر نہیں بولتے، نظام آباد سے بودھن گئے تو کتنے کلومیٹر ہے، وہ خالی 27 کلومیٹر دور ہے، 27-28 کلومیٹر دور آتا۔ تو اب یہ 27-28 کلومیٹر دور گئے یا 45 کلومیٹر دور گئے، 50 کلومیٹر دور گئے، 70 کلومیٹر دور گئے تو یہ مسافر نہیں کہلاتے۔ آپ ایسے سفر پہ اگر جا رہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ کب چھوڑ سکتے روزہ؟ 97 کلومیٹر دور جا رہے آپ، اب وہ سفر میں آپ کو بھلے تکلیفیں سفر کی ہوں یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے چھوڑ بھی سکتے، نہیں رکھ لے تو بلکہ رکھ لے رہے تو رکھ لیے تو بہتر ہے، چھوڑ دے کے بعد میں اس کی قضا کر لے رہے تو ایسا بھی کر سکتے، اللہ نے آپ کے لیے اجازت رکھی ہے۔ یہ 2 بندے ہو گئے۔ اب اور ایک ایسا بندہ ہے وہ بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے، ایسی عمر کو پہنچ گیا جیسے 80 سال 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 80-90 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب انہیں روزے رکھیں گا تو اس صورت میں اس کے لیے بہت زیادہ نڈھال ہو جانے کی کیا ہے بات ہے، بہت کمزور ہو جائیں گا انہیں، یقینی بات ہے۔ ایک تو بڑھاپے کی کمزوری ہے، پھر روزے رکھیں گا تو اور مزید کمزور ہو جائیں گا، یہ یقینی بات ہے۔ تو ویسا بوڑھا آدمی رمضان کے روزے چھوڑ دے سکتا، اب انہیں کیا کریں گا، روزے تو پھر انہیں آگے رکھنے کی امید ہی نہیں اب، تو ویسا بندہ کیا کریں گا، اپنے روزے کا کیا کریں گا، فدیہ دیں گا۔ کیا دیں گا انہیں؟ فدیہ۔ فدیہ بولے تو کیا مطلب، ایک فطرے کی مقدار یا 2 ٹائم کا کھانا ایک آدمی پیٹ بھر کھایا تو کتنے پیسے ہوتے، یا تو پیسے دے دینا یا ایک فطرہ دیتے نا، کتنا دیتے، اتنا کیا ہے بولے تو انہیں جو یا گیہوں وغیرہ دے دینا انہیں، اس کو کسی غریب مستحق آدمی کو، تو اس کو کیا ہے معلوم ہے، جتنے روزے انہیں چھوڑ دے رہا، مطلب پورے مہینے کے روزے چھوڑ دے رہا نا، پورے مہینے کے حساب سے انہیں
اتنے فطروں کی مقدار کیا کرنا، کسی غریب مستحق آدمی کو دے دینا. تو پورے پیسے ایک ہی غریب کو دے رہا، ایسا بھی کر سکتا. الگ الگ 30 فقیروں کو دیا، ویسا بھی کر سکتا. مگر فدیہ دے دینے سے اس کو روزے رکھ لینے کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتا. وہ ہو گئی وہ بوڑھے آدمی کی بات. اور ایک ایسا بیمار ہے، وہ بیمار آدمی کوما میں چلے گیا. اب ڈاکٹرز بولے بھائی انہوں واپس آتے نہیں آتے کوئی گارنٹی نہیں. اب یہی حالت پہ ان کی موت بھی ہو سکتی. اب کوئی گارنٹی نہیں ہے آنے کی واپس. ویسا اگر انہیں بیمار ہے کہ بیماری سے کبھی نہیں آ سکتا، صحت ہی نہیں ہو سکتی اس کو، جیسے ایڈز کی بیماری ہے، بلڈ کینسر ہے، واپس آنے کی یقینی طور پہ امید ہی نہیں ہے. اب ویسا بیمار اگر روزے رکھیں گا اور نڈھالو دیں گے نہیں ہوں گا انہیں، تو ویسا بیمار بھی کیا کرنا، فدیہ دے دینا. کیا کرنا انہیں؟ فدیہ دے دینا. ایک فطرے کی مقدار گیہوں دے دینا یا جو دے دینا، یا پھر کیا کرنا انہیں، یا پھر یہ کرنا کہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کسی غریب کو کھلائے تو کتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے پیسے دے دینا انہیں. 100 روپے سمجھ لو آپ، ایک دن ایک روزے کے بدلے میں 100 روپے کے حساب سے دے لینا. اور اگر بڑھ کے دے رہا اور اچھی بات ہے انہیں، اب ایک روزے کے بدلے میں 200 روپے دے رہا، اچھی بات ہے. 300 دے رہا، نہیں ایک روزے کے بدلے میں 1000 دیتا ہوں، بولا اچھی بات ہے. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو زیادہ دے. اگر جو ہے نا کیا ہے غریب، انہیں خود ہی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اتنا نہیں دے سکتا، انہیں 100 روپے کے حساب سے دے لے. سمجھ گئے بات آپ؟ اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے وہ شخص فدیہ دے لے سکتا. تو بیماروں میں نے 2 باتیں بتائی. ایک ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کی امید ہے تو انہیں کیا کریں گا، روزے چھوڑیں گا، قضا کریں گا. اب انہیں فدیہ دے دے تم بولے تو نہیں چلتا. مثلا ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہے، آج کل نوجوانوں کو بھی ہو جا رہی، چھوٹے بچوں کو بھی ہو جا رہی. تب اللہ محفوظ رکھے. اب یہ بیماری کیا ہے، کمزور کر دیتی ہے آدمی کو، اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی. ٹھیک ہے، تو اب ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہے، مگر ابتدائی مرحلہ ہے اس کا، ابھی اسٹارٹ ہوا، یعنی پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے. اس میں بھی کیا ہے 20 سال پرانی شوگر، 30 سال پرانی شوگر ہے. وہ والے الگ مریضاں ہیں، جو ابھی ختم رکھے وہ مریضاں الگ ہے. تو جو نئے ختم رکھے سو والے ان کو کچھ بھی اتنے بڑے پرابلمز نہیں رہتے، وہ بندے کیا کرنا، روزے رکھنا. اب جو ایسے بیمار ہو چکے ہیں کہ ان کی جو شوگر کی بیماری ہے بہت طویل عرصے سے ہے اور وہ بڑھ کے رہتی ہے، انسولین لینا پڑتا ہے، دوائیاں جو ہے نا 3 ٹائم لیتے ہی رہنا پڑتا ان کو، نہیں لیے بولے تو پریشانی ہو جاتی. تو ویسے جو شوگر کے مریض حضرات یا بی پی والے مریض حضرات، اب ان کی موت تک وہ بیماری دور ہونے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے. ویسے حضرات فدیہ دے لے سکتے، دے دیے تو ان کو روزہ رکھ لینے کا ثواب مل جاتا. مگر ابھی ختم رکھا انہیں شوگر کی بیماری میں، اور گولی کیا ہے خالی ایک ہی صبح میں ناشتے میں کھا لیے تو بس ہے نہار پیٹ، باقی سارا دن میں گولی کھانے کا بھی نہیں ہے اس کو، وہ بھی کم پاور کی گولی ہے. ایسے جو شوگر والے مریض حضرات ہیں وہ لوگ روزے رکھنا. اب انہوں ڈنڈی مار تو میں خالی جو ہے نا کیا ہے فدیہ دے دیتا ہوں بولے تو نہیں چلتا. ویسے بندے کے لیے فدیہ نہیں ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو میں نے تفصیل کے طور پہ 2-4 جو ہے نا باتیں ذہن نشین کر دی. اب یہ ہو گئی مریض حضرات اور مسافر حضرات کی بات، اور حیض و نفاس والی عورتوں کی بات. یہ حضرات کیا کر سکتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ کے بعد میں قضا کر لے سکتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے اجازت دی. اور جو نہیں ادا کر سکتے بعد میں ان کو فدیہ دے دینے کی اجازت مرحمت فرمائی. اب ایک بندہ کاروبار پہ ہے، بولے کاروبار کرنا پڑتا، میرے کو کاروبار پہ بیٹھنا پڑتا، کاروبار کی وجہ سے میں روزے کو چھوڑ دیتا ہوں بولے تو نہیں چھوڑ سکتا. اب انہیں نہیں، گرما کے روزے ہیں نا یہ اب چھوڑ لے کے سرما کے روزے رکھ لیتا ہوں برا، مگر کاروبار نہیں چھوڑتا ہوں برا. ویسا بندہ کیا ہے معلوم ہے، روزے اگر چھوڑا، ایک بھی روزہ چھوڑا رمضان کا، پوری زندگی روزے رکھ لیا، انہیں اس کا ثواب پانے نہیں پا سکتا. بولے سرکار ایک روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. تو ویسے بندے جب جس مہینے میں رمضان آئیں گا، یعنی جو موسم میں رمضان آئیں گا، گرما میں آؤ، بارش میں آؤ، سرما میں آؤ، انہیں اس کو اسی مہینے میں رکھنا، دوسرے مہینوں میں نہیں رکھنا. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا روزے کے تعلق سے ابتدائی باتیں. اب دیکھیے آپ، روزہ کسی بندے نے اب رکھ لیا،
روزہ رکھ لیا تب وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے 3 فرائض بیان فرمائے۔ پہلے کیا تھا؟ ابتدائی اسلام میں روزہ 24 گھنٹے کا رکھنا پڑتا تھا، یعنی سحر افطار کا ایک ہی ٹائم، بیچ میں رات کے بیچ حصے میں جیسا آپ کر رہے نہیں سحر ویسا کرنے کا نہیں تھا۔ کیسا تھا معاملہ؟ بعد مغرب عشاء سے پہلے افطار کر لینا، سحر کر لینا، اور اگر بیوی سے ہم بستر ہونے کا ہے تو وہی ٹائم، بس ختم۔ اب عشاء پڑھ لیے، اب اس کے بعد بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتے اور کھا پی بھی نہیں سکتے۔ اگر کھا لیے پی لیے یا بیوی کے قریب گئے روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ قانون تھا پہلے، بات سمجھ رہے؟ یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سحر افطار وہی یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ سرکار کے صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے بیوی سے ہم بستر ہو گئے ہوں۔ اب سرکار کے پاس آ کے عرض کرے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، میں بیوی سے ہم بستر ہو گیا بعد عشاء کے، اب میں کیسا کروں؟ یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے آیت شریفہ کو نازل فرمایا اللہ پاک نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ کیا فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں۔ روزے کی راتوں سے مراد رمضان کی راتیں ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تمہارا بعد عشاء کے سحر کا ٹائم ختم ہونے تک بیویوں کے قریب جانا، ان سے مباشرت کرنا حلال کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دیکھا کہ تم خیانت کرنے لگے ہو۔ کیا کرنے لگے ہو؟ خیانت کرنے لگے ہو، اس لیے اللہ پاک نے تم پر رحم فرمایا اپنے حبیب کے صدقے، اور تمہارے لیے رات سحر کا وقت ختم ہونے تک چھٹی کر دی تمہارے لیے۔ اب رات تمام میں تم کبھی بھی اٹھو، کتنا کھاتے کھاؤ، کتنا پیتے پیو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، بیوی کے قریب رہنا ہے رہو، مجامعت کرنا ہے مجامعت کرو۔ تو تمہارے لیے یہ سب اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ تب افطار کر رہے کب؟ مغرب سے پہلے کر رہے، مغرب کے بعد بھی کر سکتے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی افطار کر سکتے۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا، اذان ہو گئی اور وہ جو ہے نا افطار نہیں کر سکا، بعد نماز مغرب افطار کرا تو گناہ گار نہیں ہوگا، وہ بھی جلدی افطار کرنے میں چاہتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کب کرتے تھے؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو ایک صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے ہدایت کے واسطے کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ بعد مغرب کے بھی افطار کر سکتے، بہتر ہے مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کی اذان سے پہلے اس کا جو سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ افطار کر لے سکتے ہیں۔ میں اس کے اوقات کے تعلق سے بات کروں گا انشاءاللہ ابھی۔ مختصر یہ کہ آپ افطار پہلے بھی کر سکتے نماز سے پہلے، اور نماز کے بعد بھی کر سکتے مغرب کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد نماز مغرب کرتے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے بعد نماز مغرب سے لے کے سحر کا ٹائم ختم ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت کرنے کی اجازت مرامت فرما دی، یہ آیت شریفہ میں سورہ بقرہ کی۔ اور فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ وہ جو صحابہ اکرام، فاروق اعظم ہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی اور دوسرے 2-4 صحابہ سے بھی یہ بات پیش آئی، تو اللہ پاک نے سب سے فرمایا کہ توبہ کر لو، جو کچھ ہو گیا اس پہ تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، اور تمہارا وہ جو گناہ ہوا اس کو معاف فرما دیں گے۔ معاف فرما دیں گے کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے کفارہ لازمی نہیں ہوگا، کفارے کے بغیر خالی وہ ایک روزے کی قضا کر لیے تو کافی ہے، معاف کر دیا اللہ پاک نے، درگزر فرما دیا، یہ فرمایا۔ اب اللہ پاک حکم فرما رہا ہے عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کا لباس ہو۔ کیا؟ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو، بیویوں سے اجازت ہے تمہارے لیے، اب کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔
اور طلب کرو جو تم کو طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، مطلب اولاد کو طلب کرتے ہوئے بیوی سے مجامعت کر لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ اب اللہ پاک سحر کا ٹائم بتا رہا ہے کہ کب آپ سحر کرنا، کب تک سحر کر سکتے، اس کا لاسٹ ٹائم کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تم آسمان پر سفیدی کا ڈورا دیکھ لو۔ مطلب اس کا یہ ہے صبح صادق، صبح صادق۔ تو آپ بولیں گے صبح صادق بولے تو سچی صبح، تو جھوٹی صبح بھی ہوتی کیا؟ جھوٹی صبح بھی ہوتی۔ ایک صبح ایسی ہے جس کو بولتے صبح کاذب، ایک صبح ایسی ہے جس کو بولتے صبح صادق۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رات کے 2-3 بجے کے ٹائم پہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ اجالا ہو گئے جیسا ایسا محسوس ہوتا، مگر پھر جیسی کی ویسی تاریکی رہتی، اس کو بولتے صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ کیا بولتے اس کو؟ جھوٹی صبح۔ اس کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد صبح صادق ہوتی، 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے بعد کیا ہوتی؟ صبح صادق ہوتی۔ اب وہ جو سفیدی ظاہر ہوتی تھوڑی سی ہلکی سی، اب وہاں سے صبح کا ہونا شروع ہوتا، اس کو فجر کا وقت، فجر کا ابتدائی وقت بھی بولتے، طلوع فجر بھی بولتے اس کو۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو طلوع فجر سے پہلے آپ سحر کر لینا۔ طلوع فجر ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، اسی کو طلوع فجر بھی بولتے، صبح صادق ہو گئی، تو اب آپ ایک نوالا کیا، ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر کھائے تو پھر آپ کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے اس کے بعد، اگر پیے روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں بولے ابھی چائے پینا باقی ہے، وہ اذان ختم ہونے تک اپن چائے پی لے سکتے، بولے تو روزہ ہی نہیں ہوتا آپ کا۔ یہ شوق کو خالی بھوکے پیاسے رہ لے رہے آپ۔ تو روزہ رکھ رہے تو ایسا رکھو کہ اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے کر کے روزہ رکھنا۔ اگر خالی اپنی مرضی میں جب تک کھا رہے، جب تک جو ہے نا اپنی مرضی میں جب افطار کر لے رہے، بولے تو اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جو اوقات مقرر کر کے بتائے، وہ اوقات میں ویسا ہی رہنا جیسا رہنے کا اللہ رسول حکم دیے، تو اس کا نام ہے روزہ۔ کیا کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول؟ کہ کھانا پینا بند کر دینا اور بیوی سے مجامعت بند کر دینا۔ کھانا بند کر دینا، بیوی سے مجامعت بند کر دینا، پینا بند کر دینا، پانی چائے سب مشروبات۔ تو یہ 3 فرض چیزیں ہیں، ان تینوں کو نبھاتے ہوئے رہنے کا نام سحر سے افطار تک روزہ ہے۔ اب سحر کس کو بولتے ہیں میں ابھی بتایا، صبح صادق سے پہلے تک آپ کھاتے پیتے رہنے کا نام سحر ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ظاہر ہو گئی، اب آپ وہاں سے کھانا پینا بند کر دینا۔ اب کارڈ چھپ جا رہے، آپ کو باہر نکل کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آسمان پہ وہ سفیدی کا ڈورا نکل رہا نہیں نکل رہا۔ علماء اتنی سہولت کر دی، اب آپ کو رمضان کے کارڈ چھپ جا رہے، اس میں پورے روزوں کے ٹائمنگ آ جا رہے آپ کو۔ اب پہلے روزے کا جو لاسٹ ٹائم ہے 4:47 دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 4:47 لاسٹ ٹائم بتا رہے کارڈ میں۔ تو 10 منٹ کا کیا کرتے معلوم ہے، اس میں وقت پوشیدہ رکھتے ہوئے کارڈوں کو چھاپتے۔ کتنا؟ 10 سے 9 منٹ کا وقت اور مزید رہتا، اس سے پہلے کا ٹائم لکھ کے کارڈوں کو چھاپتے۔ تب کارڈ چھاپ دیے، اس میں 4:47 ٹائم ڈالے، تو آپ ابھی سحر کر سکتے۔ کب تک کر سکتے؟ 4:57 تک کر سکتے۔ اب یہ بالکل لاسٹ ٹائم ہے۔ اب اس میں آپ 4:47 میں اور 10 منٹ ملا لیے، 4:57 ہو گئے، تب آپ 1 سیکنڈ بھی اب آگے نہیں کھا سکتے۔ اگر کھائیں گے روزہ نہیں ہوتا آپ کا، سمجھ گئے نا؟ وہ ٹائم کو کب استعمال کرنا؟ جب آپ غلطی سے اٹھے جو نہیں، بالکل ٹائم ختم پہ اٹھے، جب استعمال کرنا وہ 10 منٹ کو۔ روزانہ وہ 10 منٹ یوز کرنے کی عادت نہیں ڈال لینا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ 10 منٹ پہلے کیا کرنا، آپ سحر کر لینا۔ کب استعمال کرنا؟ جب تاخیر سے اٹھے
تب وہ 10 منٹ کو استعمال کرنا کبھی کبھار۔ تو علماء فرما رہے جو کارڈوں میں ٹائم چھاپا گیا وہی ٹائم کے حساب سے آپ سحر کر لیے تو بہتر ہے۔ چائے بھی اس میں چھو جانا، پان کھانا اس میں چھو جانا، پھونکنا اس میں چھو جانا، سب اس میں چھو جانا۔ اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں ذرا پوڑی ڈال لیتا ہوں، سونف کھا لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ اگر ہوا بولے تو روزہ نہیں ہوتا آپ کا۔ یہ ہو گیا سحر کی بات۔ اور سحر کرنے کے بعد سحر کرنا کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے، بن سحری کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں سنت چھوٹ گئی تو ثواب کم ہو جاتا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو سحر کرتا ہے اس کو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، برکت روزی میں بھی، عمر میں بھی، ہر اعتبار سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اور سحر کرنے والا جو بندہ ہے اس کو ہر لقمے پہ 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب دیا جاتا۔ اب بولو سحر کرے تو فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے۔ بن سحری کا رکھے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ ہو گیا روزہ آپ کا شروع سحر کرنے کے بعد۔ تو بعض لوگ کیا کر رہے؟ سحرنگ پورا بج جا رہا، پھر بعض لوگ لیٹ بجا رہے۔ اب بعض کے سحرنگ کب تک بج رہے؟ خالی بجتے جا رہے، ٹائم ختم ہو گیا، 4:57 بھی ہو گئے پھر بھی بجا رہے، 5 بج گئے بج رہا سحرنگ۔ تو ویسا سحرنگ کے بھروسے پہ نہیں رہنا۔ کارڈ دیکھنا، اپن کارڈ رکھ لینا یا فون میں فوٹو مار کے رکھ لینا، رکھ لے کے وہ ٹائم کے حساب سے اپن دیکھ لینا ٹائم ختم ہوگا ہے، گھڑی کریکٹ ہے تو وہ کریکٹ ٹائم دیکھ لے کے کیا کرنا، سحر روک دینا۔ اب بجنے دو پنگیاں کتنے بجتے، مگر آپ کھانا پینا بند کر دینا، یہ خیال رکھیے آپ۔ بعض کیا کر رہے معلوم؟ سرکار کے زمانے میں جو نا صرف اذان ہوتی تھی، اذان پہ سحر ختم کرتے تھے، اذان پہ افطار کرتے تھے، تو لہٰذا وہاں سحرنگاں بچتے نہیں تھے، اذان تک کھا سکتے بولے۔ اب لیو خطبہ، انہوں کیا کر رہے؟ اب اذان تک کھا رہے۔ ہمارے زمانے میں جو اب اذانیں ہو رہی نا، یہ اذان کب ہو رہی معلوم؟ صبح صادق طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد ہو رہی اذان۔ بات سمجھ رہے؟ روزہ کب سے شروع کرنا ہے؟ صبح صادق سے۔ تو صبح صادق ہو گئی 10 منٹ پہلے، اس کے 10 منٹ 15 منٹ بعد اذان دے رہے ہمارے مؤذن صاحب، لوگ جب تک کھا رہے سحر کر رہے، تب کہاں سے روزہ ہوتا بولو؟ سرکار کے زمانے میں کیسا کرتے تھے؟ طلوع فجر جب ہوتی تھی نا تبھی اذان دیتے تھے، فوراً اذان دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے سحر کو روک لیتے تھے۔ تو وہ وقت میں کیا کرتے تھے؟ اذان جلدی دی جاتی تھی، اس لیے سحر اذان کے حساب سے کر لیتے تھے۔ مگر آج کے دور میں جو اذانیں ہو رہی فجر کی، وہ احناف کے نزدیک کیا ہے؟ فجر تاخیر سے پڑھنے کا ہے، اذان بھی تاخیر سے دے رہے، 10-15 منٹ لیٹ دے رہے اذان، سحر کا ٹائم پہلے ختم ہو جا رہا۔ اب آپ اذان تک کھاتے پیتے رہیں گے، روزہ ہوتا ہی نہیں، سوائے تکلیف برداشت کرنے کے، بھوک پیاس کی، آپ کا روزہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر بعد میں یہ نہیں بولنا علماء تو بتائے نہیں، ہم روزہ نہیں تو اچھا رکھتے تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ علماء اپنی ذمہ داری ادا کر دے رہے، مسائل بتا دے کے۔ اگر آپ پھر بھی اذان ہونے تک کھاتے رہے، پورے روزے برباد ہو جاتے آپ کے، یہ بات یاد رکھیے۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے من الخیط الاسود من الفجر، یہ تو ہو گیا سحر کا ٹائم، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے سحر کر لینا ہے۔ اب افطار کب کرنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات آنے تک انتظار کر کے جب افطار کرو۔ تو رات آنے تک بول کے جو یہ فرمایا اللہ نے، تو کیا پورا اندھیرا چھانے کے بعد، پورا آسمان کالا ہو جانے کے بعد، پورے آسمان پہ تارے نظر آنے کے بعد افطار کرنا کیا؟ نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے۔ عشاء کے بعد افطار کرتے وہ لوگ، ان لوگ کب افطار کرتے؟ آسمان پورا کالا ہو جانا، تارے چمکنا، چاند نظر آنا، جب جا کے انہوں کیا کرتے معلوم ہے؟ افطار کرتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی، خیر پاتی رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ تو افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے سورج ڈوبا ہی نہیں افطار کر لے رہے، روزہ توڑی آتا آپ کا۔ بات سمجھ رہے؟ سورج ڈوبنا پورا مکمل طور پہ یقین ہو جانا سورج ڈوب گیا بول کے۔ اب سورج کتنے بجے ڈوب رہا، وہ ہے اصل ٹائم۔ تو 6 بج کے کیا ہے معلوم ہے؟ 38 منٹ یا 37 منٹ، اب آج اور کل کے ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں،
6:37 سے 38 کو سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا بول کے یقین ہو رہا ہو، اب اس میں نظام آباد کے 2 منٹ ملانا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نظام آباد کے 2 منٹ ملانا ہے اس میں، حیدرآباد نظام آباد سے 2 منٹ پیچھے اور نظام آباد 2 منٹ، تو 2 منٹ اس میں ملانا، ملا کے کیا کرنا معلوم ہے؟ آپ افطار کرنا۔ تو اس صورت میں آپ کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہو جاتا۔ کارڈ میں دیکھ لینا آپ کی گھڑی صحیح ہے، اب سیرنگ بجو نکو بجو، ٹائم ہو گیا، کھول لے سکتے، آپ پانی سے بھی کھول لے سکتے، کھجور سے بھی کھول لے سکتے، جو چیز آپ کو میسر آئے حلال رزق سے، اس سے آپ افطار کر لے سکتے۔ اب جب سے افطار کا ٹائم شروع ہو گیا، اب آپ اس وقت بھی کر سکتے، مغرب کی نماز پڑھ لے کے بھی کر سکتے، یہ سب جلدی افطار کرنے میں آتا۔ لیکن اگر آپ عشاء تک انتظار کر لیتے بیٹھے ہوئے، رات پوری چھا جانے کے بعد، تارے نظر آنے کے بعد جب افطار کر رہے، تو ایسا افطار کرنا سرکار نے منع کیا ہے۔ یہ یہودیوں والا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے نا، تو ہمارے نبی کے طریقے پر افطار کرنا۔ نبی کا طریقہ کیا ہے ابھی میں نے بتا دیا۔ تو اس طریقے سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ سحر اور افطار کرنا ہے۔ اور روزے میں نے بتایا کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ اب روزے میں جو نا گالی دے سکتے، جھوٹ بول سکتے، غیبت کر سکتے، چغلی کر سکتے، ہے نہیں، گانے گا سکتے، فلمیں دیکھ سکتے، کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں ہے، جھگڑا کر سکتے، ہرگز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو روزہ رکھے اور روزے میں گالی بھی دیتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، اور غیبت بھی کرتا رہے، چغلی بھی کرتا رہے، فحش گوئی کرے اور لوگوں سے جھگڑا کرے، تو اس کے روزے کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی انعام، کوئی جزا نہیں ہے۔ انہیں خالی اپنے شوق کو بھوکا پیاسا رہ لے رہا بولے سرکار، اس کے روزے کو قبولیت کا شرف نہیں ملتا۔ تو روزہ تو ہو جاتا مگر قبول نہیں ہوتا۔ آپ ہوم ورک تو کر دیے، اس کے اوپر کاٹ کوٹ ڈال کے پھینک دیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا اس کو۔ قبول کب ہوتا؟ جب آپ سحر سے افطار تک گالی سے بھی بچنا، جھوٹ سے بھی بچنا، غیبت چغلی سے بچنا، بہتان لگانے سے بچنا، یہ سب غیر رمضان میں بھی گناہ والے کام ہیں۔ اب رمضان میں روزے کی حالت میں تو اور زیادہ گناہ والے کام ہو جاتے۔ تو اب اس صورت میں یہ روزے کو ڈیمیج کر دیتے، روزے کے ثواب کو، اس کی قبولیت کو کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے۔ اس لیے یہ چیزوں سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر روزے کی حالت میں لازم ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب سنیے آپ، روزہ جو بندہ رکھ لیا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیزیں نیت کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے؟ خالی اٹھ رہے، کھا لے رہے، پی لے رہے، سو جا رہے۔ بعض کیا کر رہے معلوم ہے؟ دیکھیں گے سمجھ میں آ تو رکھ لیں گے روزہ، نہیں سمجھ میں آ تو چھوڑ دیں گے، ایسی نیت رکھ لے کے سحر کر لے رہے۔ اب ایسا اگر رہے افطار تک، رکھوں کی نکو افطار کا ٹائم ہی چاہ گیا، تو وہ روزے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملتا، وہ روزہ ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ اس میں نیت فرض ہے، فرض روزے میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ کیا کرنا؟ رات سے بھی نیت کر لے سکتے، میں سحر میں اٹھ رہوں رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، بولیے اللہ کی رضا کے لیے میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ سحر کروں گا، بلکہ رات میں سوتے وقت ہی نیت کر لیے، اب سحر میں اٹھے کھا لیے تو اب روزہ ہو جاتا آپ کا۔ یا سحر کرتے کرتے آپ یہ سوچ لیے دل میں کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا فرض روزہ رکھنے کے لیے یہ سحر کر رہا ہوں، بلکہ اتنا سوچ لیے دل میں، ہو گیا آپ کی نیت ہو گئی۔ اب یہ منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، منہ سے نہیں بھی بولے تو چلتا، اگر منہ سے بول لیے تو بہتر ہے۔ تو یہ نیت امپارٹنٹ ہے، اس کے ساتھ سحر کرنا ہے، تب آپ کا روزہ شروع ہوتا۔ اگر نیت میں رکھتوں تو بھی نہیں رکھتوں تو بھی ایسی بات اگر رہی، آپ رکھ لیے بھی تو روزہ نہیں ہوتا۔ مضبوط کر لینا نیت کو، رکھ روں تو بھی نہیں رکھ روں تو بھی، خالی کھا روں تو بھی یا پھر روزہ رکھنے کے لیے کھا روں تو بھی نیت پکی کر لینا آپ، تو آپ کا کیا ہے معلوم ہے؟ رمضان کا روزہ ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا۔ اب کوئی بندہ کیا کرا معلوم؟ رمضان کا روزہ رکھ لیا، اب بلا شرعی عذر کے روزے کو توڑ دیا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ میں بتایا، بیمار تو بھی ہونا انہیں، یا پھر کیا ہونا؟ سفر پہ تو بھی جانا،
یا پھر عورت حیض یا نفاس والی ہونا، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مرد یا عورت کو واقع ہو گئی اور انہوں کیا کرے، روزے کو توڑ دیے، اس صورت میں کیا ہے، گناہ گار نہیں ہوتے۔ اب ان کو رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کر لینے کا یا 2-4 روزے چھوڑے تو اس کی قضا کر لینے کا ہے۔ لیکن ایک بندہ کوئی بھی وجہ نہیں تھی، بہت دبا کے بھوک لگ رہی جی، بول کے کیا کرا معلوم، کھا لیا، روزے کو توڑ دیا جان بوجھ کے، پیاس بہت زیادہ لگ رہی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، بول کے ہلو پانی پی لیا، تو اب یہ کیا ہے، روزے کو جان بوجھ کے توڑا نا انہیں۔ تو اب ایسا اگر روزے کو توڑا تو اس کو کیا کرنا پڑتا، ایک روزہ قضا رکھنا نہیں پڑتا اس کو، پہلے 60 روزے رکھنا، 60، وہ بھی کیسا رکھنا، روز کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھنا، ایک بھی اگر چھٹا سمجھو، مثال کے طور پہ 2 مہینے کے 30 دن ہو رہے تو انہیں 59 روزے رکھا، ایک روزہ چھوڑا، پھر شروع سے رکھنا پڑتا اس کو، بات سمجھ رہے، اس کو بولتے کفارہ، کفارہ۔ اور جان بوجھ کے جو روزے کو توڑا تھا نہیں بلا شرعی عذر کے، وہ توڑنے پر اللہ یہ سزا مقرر کرا سوئے، 60 روزے ایک ساتھ رکھنا انہیں، اس کے بعد وہ ایک روزہ جو توڑا تھا نہیں اس کی قضا کرنا، یعنی 61 روزے رکھا تو تب جا کے وہ گناہ معاف ہوتا اس کا۔ ایک یہ بات ہے۔ اب ایک بندہ ہے، انہیں دبلا پتلا ہے، انہیں 60 روزے، ایک روزہ رکھنا مشکل ہو رہا اس کو، اب 60 روزے رکھیں گا تو پورا دم نکل جاتا اس کا، ویسا ہے انہیں اب، تو ویسی صورت میں انہیں کیا کرنا، تو اللہ تعالیٰ دوسرا مسئلہ بتایا اس کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انہیں کیا کرنا، 60 فقیروں کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، تو یہ کفارہ ہو گیا۔ اب وہ رمضان کا ایک روزہ قضا کر لینا انہیں، تو اب اس صورت میں اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا۔ یہ 2 باتیں ہیں، سمجھ گئے۔ اور ایک بات غلام کو آزاد کرنے کی ہے، وہ غلامی کا تو اب دور ہے نہیں، خرید کے آزاد کرنے کا، تو اب یہ 2 ہی مسئلے ہمارے لیے، یا تو 60 روزے رکھ کے کفارہ ادا کر کے قضا کر لینا ایک روزے کی، یا پھر کیا کرنا، 60 فقیروں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ ابتدائی حصے میں، بیان کے ابتدائی حصے میں جو بیان کرا تھا میں، وہ فدیہ تھا، یہ کیا ہے، کفارہ ہے۔ یہ کس کو دینے کا ہے، روزہ رکھ لیا، صحت مند ہے، توڑ دیا، اس کو کیا کرنا ہے، کفارہ دے کے روزے کی قضا کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک روزہ نہیں توڑا، رمضان میں کئی روزے ایسا توڑا، اب انہیں کتنے کفارے دینا، کیا ہر روزے کے 60 روزے کا کفارہ دینا، نہیں، اگر انہیں کئی روزے توڑا سو ہے تو ایک ہی کفارہ وہ توڑے ہوئے پورے روزوں کا کیا ہو جاتا، نعم البدل ہو جاتا۔ اب اس کو جتنے روزے چھوڑا تھا 8-10 توڑا نا، وہ 8-10 توڑا سو روزے قضا کر لینا، اور ایک کفارہ دے دیا تو کافی ہو جاتا ہو۔ مگر یہ ایک رمضان کے لیے بات ہو رہی، اب انہیں 2 رمضانوں میں ایسی کرا، پچھلے سال کے رمضان میں ویسی کرا، یہ رمضان میں ویسی کرا، تو ویسی صورت میں 2 کفارے دینا پڑتا اس کو۔ 3 رمضانوں میں ایسی کرا، 3 کفارے دینا پڑتا۔ اب جتنے الگ الگ رمضانوں میں ایسا کرا وہ الگ الگ کفارے دینا پڑتا اس کو۔ اگر ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑا تھا تو ایک کفارہ دے دینا، وہ جتنے توڑا سو روزوں کی قضا کر لینا انہیں، اگلا سال آنے سے پہلے، اگلا رمضان آنے سے پہلے۔ یہ چند اہم مسائل تھے جو آپ کے گوشے گزار کرنا تھا۔ انشاءاللہ آگے کا خطاب ہم اگلے جمعہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین رحمت والے نبی کے صدقے ہمیں حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ رمضان مبارک کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے اسی طرح قدر کرنا عطا فرما۔ آنے والے رمضان کے پورے روزے، پوری نماز تراویح ایمان و اخلاص، صحت و عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا۔